48 لاز آف پاور بائی رابرٹ گرین۔ طاقت اور اختیارات حاصل کرنے کے 48 قانون۔ ٹرانسلیٹڈ بائی ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ پس نوشت: جب سے دنیا بنی ہے، انسان طاقت اور اختیارات کے حصول کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا رہا ہے۔ اس طاقت کے حصول کے لیے اکثر نے جائز و ناجائز کا بھی خیال نہیں رکھا۔ آہستہ آہستہ اس خواہش نے جنون کی شکل اختیار کر لی۔ کچھ نے اس کے لیے خون بہایا اور کچھ نے اقدار اور رشتوں کی پامالی کی۔ غرضے کہ اس کے حصول کے لیے ہر قیمت چکائی گئی۔ گزشتہ کئی صدیوں سے افراد اور اقوام پر طاقت اور اختیار حاصل کرنا باقاعدہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس پر باقاعدہ کتب لکھی گئیں۔ اس موضوع پر نکولو میکاویلی کی 1532 میں شائع کردہ بدنام زمانہ کتاب دی پرنس دنیا بھر کے آمروں اور فصاحت پسندوں کی گائیڈ ہے، مگر یہ کتاب عمومی طور پر حکمرانوں کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں رابرٹ گرین نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، دی 48 لاز آف پاور تصنیف کی۔ اس تصنیف نے پوری دنیا کے متعلقہ حلقوں میں تہلکہ مچا دیا۔ ایک طرف کئی حلقوں کی جانب سے رابرٹ گرین کو شیطان اور برائی کا نمائندہ قرار دیا گیا، جبکہ دوسری جانب اسے ایک ایسا محسن قرار دیا گیا جس نے عام انسانوں کو ان شاطرانہ حربوں سے آگاہ کیا جن کے ذریعے عیار اور شاطر لوگ ان کا اتصال کرتے ہیں۔ اس کتاب کو لیڈرشپ کی کتاب کے طور پر بھی پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کتاب کا مرکزی خیال طاقت اور اختیار حاصل کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو۔ اپنی تمام تر مجوزہ منفیت کے باوجود یہ کتاب ایک کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کتاب خواہشات نہیں بلکہ ان حقیقتوں پر مبنی ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ یہ آپ کو ان تلخ حقائق سے آگاہ کرے گی جنہیں آپ آج تک نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہمارے لاشعور میں تو موجود ہیں، مگر ہم شعوری طور پر انہیں تسلیم کرنے اور زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کو پرامن اور پرخلوص دیکھنا چاہتے ہیں، مگر در حقیقت دنیا ایسی ہے نہیں۔ ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر ہمیں رہنا اسی دنیا میں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، لہٰذا کیوں نہ آگاہی اور شعور کے ساتھ رہا جائے۔ مصنف نے اپنی بات کو سمجھانے اور اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے گزشتہ 3000 سال کی تاریخ سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہانیوں اور ضرب المثال کے ذریعے انداز بیان کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے۔ یہ کتاب یقیناً آپ کی قیمتی وقت کا بہترین مصروف ثابت ہوگی۔ اس کتاب کو اگر مثبت سوچ کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی اس کتاب کا ترجمہ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ان شاطرانہ اور عیارانہ حربوں سے واقف ہو جائیں جن کے ذریعے آپ کا اتصال کیا جاتا ہے، کیونکہ شعور اور آگاہی سیلف ڈیفنس کی بنیاد ہے۔ ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔